والألم مالكنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد مالك رقاب الأمم صاحب الجود والكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه اللهم انصر من نصره واخذل من خذله وقال صلى الله تعالى عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں گر بولیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے گر بولیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہیں اور اس باب نبوت کی کلی فاطمہ زہرا اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا حسنین ہیں دو پھول تو گلزار علی ہیں حسنین ہیں دو پھول تو گلزار علی ہیں اور اس امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت اس امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں
اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں۔ اور اس شعر کو سننے کے بعد میں مولا علی کا چاہنے والا خاموش نہیں بیٹھ سکتا کہ یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں، اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت مقدسہ، ایسی آیت مقدسہ تلاوت کی کہ جس میں اللہ تعالی نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کرنے کا ذکر فرمایا، اور اسی کی مناسبت سے میں نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال کو آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کا ترجمہ اور اس موضوع پر کچھ لب گشائی کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر معمول کے مطابق برکتاً تبرکاً ساری کائنات کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آج محرم الحرام کی چھٹی رات ہے اور تاریخ کربلا کی مناسبت سے یہ آج کی چھٹی تقریر بھی ہے۔ اب میرا کام ہے آپ لوگوں کے سامنے اپنی بات کو پہنچا دینا۔ اب اس کا اندازہ لگانا میرے لیے بہت مشکل ہے کہ سامعین نے کتنا سنا یا سنا تو سننے کے بعد کتنا سمجھا، لیکن ان 5 دنوں میں ایک چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامعین اتنی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہو سکتی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ میں جو آپ تک پہنچاتا ہوں اس میں سے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، جس کی وجہ سے آپ کچھ بولتے نہیں، یا پھر دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میرے بیان کو میری زبان سے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ آپ کو اتنا سمجھ میں آتے ہیں، اتنا سمجھ میں آتے ہیں کہ وہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اور آپ بہت دلجوئی سے اس کو سنتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کسی طرح کی حرکت
یا اپنی زبان کو جنبش دینے تک کی کوشش نہیں کرتے۔ فیصلہ آپ کا ہے، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم مجھے ایسی زبان عطا فرمائے جو اپنے سامعین کو اچھی طرح سے سمجھا سکے، اور اگر آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو میں آپ کو بولنے پر مجبور بھی نہیں کروں گا۔ یہ تاریخ کربلا اور تاریخ کو بیان کرنا، یہ آپ سمجھ لیجئے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تسلسل کے ساتھ لگاتار 10 دنوں تک 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے تک کی تقریر کرنا اور اس کی کڑی کو دوسری کڑی سے جوڑنا، یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ اگر اس کا آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ یہ کام آسان ہے یا مشکل ہے تو میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ کسی ایک چیز کا نام لینا شروع کیجئے اور لگاتار آپ 15 منٹ تک پریکٹس کیجئے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لگاتار بولنا کتنا مشکل کام ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ آپ لگاتار 15 منٹ تک بولتے رہیے، مسجد کا مائک، 5 منٹ کے بعد آپ کی زبان لفظ مسجد کو الگ کر دے گی اور مائک اس کو یاد رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ تو میں اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میرا مقصد یہ رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو تاریخ مجھے معلوم ہے لوگوں تک پہنچاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ میں بہت سارے واقعات کو بڑے اختصار میں، بڑے مختصر جملوں میں، کبھی اشارتاً آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تاریخ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ اس لیے کہ تاریخ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو دیکھیے تاریخ لکھنے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی تاریخ لکھی جاتی ہے تو تاریخ لکھنے والے مورخین الگ الگ ہوتے ہیں۔ کچھ جو ہے کسی کے بارے میں بہت اچھا لکھتے ہیں، کچھ کسی کے بارے میں بہت غلط لکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں جو لوگ آتے ہیں 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، انہی کتابوں سے اس کو اخذ کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ کر پانا، کسی نتیجے تک پہنچنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ کل ہی میں نے آپ کو بتایا، یہ پورا اختلافات جو شروع ہوتے ہیں وہ بلوائیوں سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ یہاں تک نہیں رکتا ہے بلکہ اس کے اثرات 350 سال تک مسلسل رہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، زیادہ برا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ تو یہ فتنے ہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنے سارے لوگ، کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، تو کوئی گستاخ بن جاتا ہے، کوئی منافق ہو جاتا ہے۔ یہ طرح طرح کے اختلافات صرف فتنہ و فساد کی وجہ سے برپا ہوئے، اور اس کی شروعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جملہ معترضہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو آج خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کے سامنے لب کشائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی
خود حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے علی، تمہارا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے نہیں مانا وہ آپ کے اتنے سخت دشمن ہو گئے کہ آپ کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ان کو نہیں ماننے والے تھے یہودی، اور انہوں نے آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر طرح طرح کی تہمتیں لگائی، اور ایک گروہ نصارہ کا ایسا ہو گیا جس نے آپ کو ماننے میں، اور حقیقتاً اس کو ماننا نہیں کہتے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ بچپنے کے عالم میں تھے، جب آپ کی ماں پر تہمت لگائی گئی، جب آپ کی ماں نے اشارہ کیا کہ اس بچے ہی سے پوچھ لو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا نبی ہوں، اب اگر کوئی غلو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول سے ہٹ کر کے مانتا ہے تو اس کو ماننے والا نہیں کہیں گے۔ بہرحال نصرانیوں نے جو اپنی محبت کا دم بھرتے ہیں، جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، انہوں نے آپ کو مانا تو اس طرح مانا کہ آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا تک کہہ دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مسند میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تمہارا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے کہ جس طرح سے ان کے دشمنوں نے دشمنی کی تو آپ کے قتل پر آمادہ ہو گئے، اور جن لوگوں نے آپ کو مانا تو آپ کو خدا کا بیٹا اور خدا تک مان لیا، اسی طرح سے معاملہ آپ کا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے مانا تو ایسا مانا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگانے لگے، حضرت جبریل علیہ السلام پر تہمتیں لگانے لگے، یہاں تک کہ بعض رافضیوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا اور خدا کا بیٹا تک کہہ دیا، اور کسی نے آپ کو اللہ کا رسول تک کہہ دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ لوگ گمراہ ہوئے، اور کچھ لوگوں نے حضرت مولا کائنات سے دشمنی کی تو دشمنی میں اتنے بڑھ گئے کہ آپ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور آپ کی دشمنی کی وجہ سے خارجیوں سے حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد جب آپ کو دفن کیا گیا تو آپ کی قبر کو بھی پوشیدہ رکھنا پڑا، یعنی کچھ لوگوں نے اتنی دشمنی کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دونوں گروہ، ایک گروہ جو حضرت علی المرتضیٰ کو مانتا ہے اور صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، وہ گمراہ ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں نے جنہوں نے حضرت مولا کائنات سے دشمنی کی وہ خارجی ہو گئے، اور یہ دونوں کے دونوں فرقے جو ہے جہنمی ہیں، اور یہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ فتویٰ ہے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اور یہ حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آئی، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے
یہ تو بات ہو گئی تاکہ آپ کا عقیدہ صاف ہو جائے، اور آج یہ بھی صاف ہو جائے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم حضرت علی اور مرتضیٰ کو نہیں مانتے، یہ ان کی غلط سوچ ہے۔ ہم حضرت مولائے کائنات کو مانتے بھی ہیں اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹی محبت کا دم بھرتے ہیں اور مولائے کائنات نے جن لوگوں کی پیروی کی ان لوگوں کو پر تبرہ بازی کرتے ہیں اور ان کو برا کہتے ہیں، تو وہ لوگ حقیقتاً اگرچہ آپ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی تعریف اور توصیف کو یوں تو قرآن مقدس میں بہت سارے مقامات پر بیان فرمایا، جس میں سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ لوگوں میں نے جو تم تک دین پہنچایا اور تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، مشرف فرمایا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو تم تک دین پہنچایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس پر میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، اس کا بدلہ نہیں چاہتا، لیکن میرے اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب یہ قرابت دار کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا من قرابتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجبت علینا مودتہم، قال علی و فاطمۃ و ولداہما۔ بڑی مستند بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی واقعات نہیں ہے۔ قربا سرکار نے یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے امتیوں سے کہو کہ میں نے جو دین پہنچایا اس پر کچھ اجر نہیں مانگتا، مگر میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قرابت دار لوگ کون ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب قرار دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے قرابت دار حضرت مولا علی اور حضرت خاتون جنت اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ تو آیت کو دیکھا جائے تو قرابت داروں کی محبت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب قرابت دار میں جب ہم نے تلاش کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا مطلب پوچھا تو واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے امتیوں حضرت مولا علی اور خاتون جنت اور ان کی اولاد سے محبت کرو، اس لیے کہ ان لوگوں سے محبت کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ اہل سنت والجماعت تو یہ مانتے ہیں کہ ان کی محبت ہم پر فرض ہے، اور جب تک کوئی انسان
مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان سے وہ محبت نہ کرے۔ تو یہ کہاں سے بات آ گئی کہ ہم حضرت علی سے محبت نہیں کرتے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام کی تعریف اور توصیف کو جا بجا بیان فرمایا، لیکن آپ کتب احادیث کے ذخائر میں جب آپ نظر کریں گے، اس میں پڑھیں گے، تو آپ کو یہ ملے گا کہ تمام صحابہ اکرام میں جتنی حدیثیں حضرت مولا علی کی شان میں ہے، اتنی حدیثیں کسی دوسرے صحابی کی شان میں منقول ہیں۔ یہ بات بھی بتا رہے ہیں، ہم دشمن کہاں سے ہو گئے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ آپ نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو آنکھ کھول کر اپنی آنکھوں سے سب سے پہلے جس کا دیدار کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ جب آپ کے والد ابو طالب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بڑھاپے کی وجہ سے غربت کے عالم میں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا حضرت عباس سے کہ میں حضرت مولا علی کی پرورش اپنی کفالت میں کروں گا، اور آپ حضرت جعفر بن ابو طالب کو اپنی کفالت میں لے لیں تاکہ چچا ابو طالب کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو اس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنی آغوش میں لیا، اور حضرت مولا علی نے سرکار کی آغوش کرم میں پرورش پائی۔ اور حضرت مولا علی ہی کی یہ شان ہے کہ جب آپ کی ولادت کا وقت آتا ہے تو آپ کی ولادت کسی عام جگہ پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ حضرت مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت مولا علی کو خصوصیت حاصل ہے کہ آپ پیدا ہوئے وہ جگہ بھی اتنی برکت والی جگہ ہے کہ ہر مسلمان تمنا کرتا ہے کہ ایک نگاہ سے اس خانہ کعبہ کا دیدار ہو جائے۔ تو اس مولا علی کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جس نے پیدائش ہی جس کی وہاں پر ہوئی ہو، کہ جہاں پر جس کو دیکھنے کی ہر مسلمان تمنا کیا کرتا ہے، اور جس کا طواف انبیاء سابقین نے بھی کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کا طواف کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، اور دیکھیے آپ کی والدہ بھی ان خواتین میں سے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کا جب وصال ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ظاہری طور پر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی۔
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد کو ماں کا درجہ دیا کرتے، اور جب آپ کا وصال ہو گیا، یعنی مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا لباس عطا فرمایا، اور جب آپ کو دفن کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں جا کر کے لیٹ جاتے ہیں، اور اس طرح سے اپنی والدہ جو آپ کی چچی ہیں ان کی قبر میں لیٹ کر کے ان کی قبر کو اپنے جسم اطہر سے آپ متبرک بنا دیتے ہیں، اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مدفن بنتا ہے وہ جگہ بنتی ہے کہ جس جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک لگ جاتی ہے۔ تو جب آپ مولا علی پیدا ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آپ نے آنکھیں کھولی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تحنیق فرمائی۔ تحنیق کہتے ہیں گھٹی دینا۔ آج کے زمانے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں میڈیکل وغیرہ سے خرید کر کے گھٹی پلائی جاتی ہے، تو آج کا زمانہ تو ریڈی میڈ زمانہ ہے۔ حقیقت میں تحنیق کرنا یا ہماری بھاشا میں گھٹی پلانا اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بزرگ انسان اپنے منہ سے کسی میٹھی چیز کو چبا کر کے اس بچے کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کو تحنیق کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے ہی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ نے فم مبارک، آپ کے منہ مبارک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دین سے مشرف فرمایا ہے۔ اور حضرت مولا علی نے چونکہ سرکار کی بارگاہ میں پرورش پائی، اس لیے کبھی بھی آپ نے نہ تو بتوں کی پوجا کی اور نہ آپ کسی طرح کے غیر شرعی کام میں ملوث رہے۔ اسی لیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ وجہہ الکریم بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت مولا کائنات ان نیک بخت انسانوں میں سے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مولا کائنات کی عمر 7 سال یا 9-10 سال اختلاف روایت کے ساتھ جب اتنی عمر تھی تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے، اور ابھی آپ کے بچپنے کا عالم ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایک خدا کی عبادت کر رہے تھے، اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ سرکار نے آپ کو ایمان لانے کی دعوت دی تو آپ نے کچھ وقت کی مہلت مانگی، پھر بنا کسی تردد کے حضرت مولا کائنات بچپنے ہی کے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت مولا علی پہلے ایمان لانے والوں میں سے بھی ہوئے، اور حضرت مولا علی ان نیک بخت لوگوں میں شامل ہیں کہ جن 10 صحابہ کرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، انہی میں سے حضرت مولا کائنات بھی ہیں۔
اور حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم کا یہ عالم ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ لد جائیں، لیکن پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے آپ حضرت مولا علی کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور قرآن کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اگر تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو 70 اونٹ بھی لد جائیں لیکن تفسیر پوری نہ ہو پائے۔ تو آپ علم کا بھی اندازہ لگائیے اور سوچتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام میں کتنی وسعت ہے۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور قرآن مقدس تبیانا لکل شیء ہے، ہر چیز کا اس میں روشن اور واضح اور کھلا ہوا بیان ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، اور جو سورہ فاتحہ میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر بیان فرمایا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ اور حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے میں ہی وہ بسم اللہ کی با کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ تو اس سے آپ حضرت مولائے کائنات کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین آپ کی بارگاہ میں آئے انسانی شکل میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ اختیار عطا فرمایا وہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں، اس لیے کہ سرکار پر جب حضرت جبریل امین وحی لے کر کے آتے تو سرکار کے صحابی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اکثر و بیشتر تشریف لایا کرتے۔ تو حضرت جبریل امین آئے اور مولا علی سے سوال کیا کہ اے علی، آپ مدینۃ العلم ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ حضرت مولا علی نے زمین پر نگاہ ڈالی، آسمان پر نگاہ ڈالی، اور کچھ دیر کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمام زمین اور آسمانوں کو دیکھا لیکن میں نے جبریل امین کو نہیں پایا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ہی جبریل امین ہیں۔ ابھی آپ بات تک نہیں پہنچے۔ اس سے آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آنے واحد میں حضرت مولا علی نے زمینوں کو بھی دیکھ لیا، آسمانوں کو بھی دیکھ لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی کو اتنا علم عطا فرمایا کہ ایک آنے واحد میں ساری کائنات کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے کہ سرکار سے کوئی
کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ تو حضرت مولا علی ہیں۔ ارے حضرت مولا علی کے خاندان سے پیدا ہونے والے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، جب میں نے اللہ کے ملکوں کی طرف نگاہ کی، جب اللہ کے ملکوں کو دیکھا تو میں نے اس طرح سے پایا کہ جس طرح سے کوئی اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا کرتا ہے۔ تو جب غوث پاک کے علم کا یہ عالم ہے تو حضرت مولا علی تو آپ کے داداؤں کے بھی دادا ہیں، آپ کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اب اگر حضرت مولا علی کی شجاعت دیکھی جائے تو شجاعت میں بھی آپ کی مثال اور آپ کا مثیل نہیں ملتا۔ صرف غزوہ تبوک کے علاوہ ہر جنگ میں حضرت مولا کائنات نے شرکت فرمائی، چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو یا جنگ خندق ہو۔ حضرت علی اور مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جنگ احد میں تشریف لے جاتے ہیں اور تمام صحابہ کرام احد کے مقام پر جنگ میں مصروف ہوتے ہیں تو کفار و مشرکین بھاگنے لگتے ہیں۔ کفار و مشرکین جب بھاگنے لگتے ہیں کہ مسلمانوں نے سمجھا کہ جنگ فتح ہو چکی ہے اور مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ کفار و مشرکین نے موقع تلاش کیا اور کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جس میں مسلمانوں کو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا، بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں پر ایک افواہ پھیل جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت مولا علی کی شجاعت دیکھو، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا، یہ سننے کے بعد سرکار کو میں نے زندوں میں تلاش کیا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتا ہوں۔ شہیدوں میں تلاش کیا، سرکار کو نہیں پایا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان چھوڑ کر کے نکل جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ سوچا، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ سوچنے کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے تو اس زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ اور آپ نے اپنی تلوار کو نکالا اور آپ جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنی نظروں سے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے کفار و مشرکین کا ایسا مقابلہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف سے آپ نے کفار و مشرکین کو دور بھگا دیا اور کچھ کو قتل کر دیا۔ پھر دوبارہ جب لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں، سرکار نے حضرت مولا علی کی طرف اشارہ کیا، حضرت مولا کائنات نے ان پر ایسی ضرب کاریاں لگائی کہ تمام کے تمام لوگ وہاں پر میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس وقت آسمان سے یہ آواز آ رہی تھی، لا سیفا الا ذوالفقار لا فتح الا علی۔ اس وقت یہی آواز آ رہی تھی کہ حضرت مولا علی کے علاوہ کوئی بہادر نہیں اور حضرت مولا علی کی تلوار ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کتنا شجاع اور بہادر بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے جنگ احد کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جاتے علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ سرکار یہ ارشاد فرما رہے تھے، ادھر حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں وَأَنَا مِنْكُمَا، یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم دونوں سے ہوں۔ یہ شان ہے حضرت مولا علی کی۔ اسی طرح سے جنگ خندق کے موقع پر جب مسلمان آمادہ جنگ ہوتے ہیں اور دوسرے فریق کی طرف سے جس کو اپنی بہادری پر اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، جس کا نام عمرو بن عبدود ہے، وہ اس طرح سے میدان جنگ کے اندر آتا ہے اور مسلمانوں کو للکارتا ہے کہ وہ اپنے بدن پر لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھا، اس کے پاس میں ایک گھوڑا بھی تھا اور ماں ساز و سامان کے تلوار کے میدان میں آتا ہے اور مسلمانوں کو پکارتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں اجازت طلب کرتے ہیں۔ جب آپ بار بار اصرار کرتے ہیں، سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی، تو پہلے جنگ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جب دونوں فریقین آتے تو اپنے اپنے نسب کو بیان کرتے، اور اگر کوئی زیادہ نامور ہوا کرتا تھا تو وہ اپنے سے جو طاقت میں کم ہوتا تھا اس سے جنگ کرنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، اس کے مقابلے کے لیے اپنی توہین گردانتا تھا۔ عمرو بن عبدود نے آپ کا نسب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں علی بن ابو طالب ہوں۔ عمرو بن عبدود کہنے لگتا ہے کہ میں آپ سے جنگ نہیں کر سکتا، میرے مقابلے کے لیے کسی بہادر شخص کو، صحت مند کو شخص کو بھیجیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو للکارتے ہیں اور مقابلہ ہوتا ہے۔ وہ شخص چونکہ حضرت مولا علی خندق کے میدان میں پیادہ تھے، آپ سواری پر سوار نہیں تھے۔ عمرو بن عبدود گھوڑے پر سوار ہو کر کے جنگ کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے اور یہ سمجھ کر کے وہ بھی گھوڑے سے نیچے آ جاتا ہے اور حضرت مولا علی کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اپنے آپ کو مقابلہ کرنا اپنی توہین سمجھ رہا تھا، جیسے ہی حضرت مولا علی کے سامنے آتا ہے، اگرچہ وہ لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھا، حضرت مولا کائنات نے اس پر ایک ایسی تلوار کی ضرب لگائی کہ جس کی وجہ سے عمرو بن عبدود دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت خندق کا میدان یہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو یہ شان ہے حضرت مولا علی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بہادر اور شجاع بنایا، اور اسی لیے آپ کو حیدر کرار اور شیر خدا کہا جاتا ہے۔ جو خدا کا شیر ہو تو اس سے کوئی جنگل کا شیر یا شہر کا شیر کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور جہاں تک بات کی جائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی، تو آپ ایسے سخی تھے
کہ آپ کی سخاوت کو قرآن نے بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ ایک سفر سے اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں، آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ دیکھ کر کے آؤ دروازے پر کون آیا ہے۔ آپ کا خادم قمبر دروازے پر جاتے ہیں، جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک سائل سوال کر رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ ایک سائل ہے جو آپ کے دروازے پر سوال کر رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا تو پھر پوچھنے کی کیا بات ہے، سائل کو عطا کر دیجیے۔ تو قمر نے کہا کہ حضور ہم سفر سے تشریف لائے ہیں اور ابھی غلہ سواری پر سوار ہے، اونٹنی پر سوار ہے۔ تو آپ نے فرمایا اور اس اونٹنی پر سوار ہے اور اس پر ایک برتن ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، برتن کے ساتھ دے دو۔ پھر قمر کہتے ہیں کہ اے مولا کائنات، وہ برتن اونٹنی کے زین کے اوپر ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ زین کے ساتھ دے دو۔ پھر وہ غلام کہنے لگتے ہیں کہ حضور وہ زین اونٹنی کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کو اونٹنی کے ساتھ عطا کر دو۔ جب قمر نے اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد قمر دوڑ کر کے جاتے ہیں اور وہ سائل ایک چھوٹا سا سوال کر رہا تھا، آپ اس کو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صرف غلہ نہیں دیتے ہیں بلکہ اونٹنی کے ساتھ غلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ مولا کائنات نے پوچھا اے قمر آپ بار بار سائل کے پاس سے آتے رہے، پھر جب میں نے کہا کہ اونٹنی کے ساتھ دے دو، آپ کے اتنا تیز دوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ تو قمر کہنے لگے حضور میں آپ کا غلام ہوں اور آپ کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ میں ڈرنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ حکم نہ دے دیں کہ غلام تو بھی اس کے ساتھ چلا جا، میں اس لیے ڈرنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بارگاہ سے دور ہو جاؤں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کے در کے غلام بھی جانتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کس قدر سخی ہیں۔ اگر سائل چھوٹا سوال کرتا ہے تو حضرت مولا کائنات اس کو سوال سے کئی گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو دیکھا جائے تو آپ کے فیصلے، یہ مقولہ عربی زبان میں بہت مشہور ہے، لولا علی لہلک عمر۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک قضیہ آیا، ایک مقدمہ آیا۔ مقدمہ یہ تھا، شکایت یہ تھی کہ ایک شخص کی شادی ہوئی اور شادی ہو کر کے ابھی 6 ماہ گزرے اور اس کو بچہ پیدا ہوا۔ یہ سن کر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہاں پر موجود نہیں تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر یہ بچہ اس مرد کا نہیں ہے۔ مولا کائنات آ گئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حمل کی مدت 6 ماہ بھی ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے یہ چیز جو ہے سائنٹیفک بھی ہے، بہت سارے بچے 7 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں اور اس سے پہلے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ جو لوگوں نے لگا رکھا ہے کہ 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی درمیانی میعاد ہے، ورنہ شرعاً بہت ساری کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے
کہ حمل کی جو مدت ہوتی ہے وہ 6 ماہ سے لے کر کے 2 سال تک، سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر لوگ آپ کو بے وقوف بناتے ہیں، 9 مہینے جو ہے وہ درمیانی مدت ہے، تو کبھی بھی انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ بچے جو ہے 7 مہینے میں بھی کوئی بچہ ہو جاتا ہے، لیکن 6 ماہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کا علاقائی اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے، یا کوئی عورت اگر زیادہ تندرست ہے اور بچے کی گروتھ زیادہ ہے تو بچہ جلدی بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر اس کی گروتھ زیادہ سلو ہے تو دیر سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت جب حضرت مولا کائنات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنایا، اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ اس وقت کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں کہ اگر آپ سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے اس کی نسبت ہلاکت کی طرف کرتے ہیں، لیکن آج کے حکمرانوں کو کیا ہو گیا کہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اور کس طرح سے مظلوموں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اور ان کو اپنی سامراجیت اور ان کو اپنے استبداد کے پنجوں میں جکڑ کر کے رکھتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں کہ ایک ایک فیصلہ کرنے سے آپ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب ایک عورت حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایسی لائی گئی کہ جس کو حمل تھا اور اس پر تہمت تھی کہ اس نے زنا کیا ہے، تو اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت بھی حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی عورت زنا کر لے اور اس کو حمل ہو جائے تو جب تک اس عورت کو سزا نہ دی جائے، جب تک کہ اس کو بچہ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر گناہ کیا ہے تو اس عورت نے کیا ہے اور بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اس وقت بھی حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو اس سے آپ حضرت مولا کائنات کے علم کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم کی خشیت الہی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور آپ کے علم کو اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک یہودی مولا کائنات کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی پر کم بال ہیں، تو کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے؟ تو اگر آج کے ملا جی ہوتے تو وہ کہہ دیتے قرآن میں اس کا ذکر نہیں، لیکن اگر کوئی سنی عالم ہوتا تو یا تو اس کا جواب دیتا یا پھر یہ کہہ دیتا یہ بات میرے علم میں نہیں۔ اس لیے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے جو اہل نظر ہوتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ جتنی وسعت عطا فرماتا ہے وہ اسی طرح سے قرآن مقدس سے علوم کے نگینوں کو نکال لیتا ہے، ورنہ قرآن کے اندر ہر شے کا بیان موجود ہے۔ تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ہاں قرآن میں آپ کی اور میری داڑھی کا بھی ذکر ہے۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتِهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھی زمین اس سے نباتات اگتی ہیں کثرت کے ساتھ میں، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے اس سے سبزہ نکلتا ہے مگر بڑا مشکل سے، بہت کم۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری
میرا جو چہرہ ہے وہ بلد طیب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے گھنی داڑھی عطا فرمائی، اور تیرا چہرہ بنجر زمین ہے، اس لیے اس پر چند بال بڑی مشکل سے اگے ہیں۔ اس سے جس کی داڑھی کم ہے وہ غلط مطلب نہ نکالے۔ اس سے حضرت مولا کائنات کی حاضر جوابی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دو اشخاص کی شادی ہوئی اور ایک ہی ساتھ میں اور ایک ہی گھر میں شادی ہوئی اور دونوں کو ایک ساتھ میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک کے یہاں لڑکی ہوئی اور ایک کے یہاں لڑکا ہوا، تو اب دونوں عورتیں آپس میں جھگڑا کرنے لگتی ہیں۔ ہر عورت دونوں میں سے ہر ایک کہتی تھی کہ لڑکا میرا ہے، لڑکی کو کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ قضیہ، یہ مقدمہ امیر المومنین وقت کے خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آتا ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں عورتوں کی چھاتی سے دودھ کو نکلوایا، اس کو ناپا اور اس کو وزن کیا، اور آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ لڑکا اس عورت کا ہے اور لڑکی دوسری عورت کی۔ تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضور یہ فیصلہ آپ نے کیسے کر دیا، یہ تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس کی اس آیت سے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی مرد کے لیے ڈبل ہے، یعنی ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو جب عورتوں کے دودھ کو ناپا گیا تو ناپنے میں جو دودھ برابر تھا، جب اسی کو وزن کیا گیا تو جو دودھ وزن میں زیادہ تھا وہ لڑکے کی ماں تھی، اور جس کے دودھ میں وزن کم تھا وہ لڑکی کی ماں تھی۔ تو حضرت مولا کائنات نے قرآن مقدس سے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ یہ ہے آپ کا علم، ہر انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسا سوال آیا کہ میں اس سوال کے جواب کو ہر سال تو بیان کرتا ہوں، اور آج بھی میں نے اس کو لکھ لکھ کر کے بار بار دیکھا، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یعنی جو اس کا جواب آ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن ہر کسی کو جو اس کا حصہ بن رہا تھا اس سے زیادہ بھی مل جاتا ہے، اور حضرت مولا علی اس میں جو اپنا حصہ ڈالتے ہیں وہ بھی بچ جاتا ہے۔ تو سوال اس طرح سے تھا کہ 3 لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جن کے پاس 17 اونٹ ہوتے ہیں۔ 17 اونٹ والے لوگ آپ کے پاس آئے اور یہ مقدمہ پیش کیا کہ ہمارے پاس میں 17 اونٹ ہیں، جن میں سے ایک آدھے کا مالک ہے، اور دوسرا 1/3 کا مالک ہے، اور تیسرا 90 حصے کا مالک ہے۔ تو آپ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیجئے، نہ تو ایک دوسرے کو کوئی پیسہ دے گا اور نہ ہی کسی بھی اونٹ کو کاٹ کر کے تقسیم کیا جائے گا، اور ہر کسی کو اس کا حصہ بھی ملنا چاہیے۔ تو دیکھیے آپ اندازہ لگائیے کہ جب 17 اونٹ ہوں تو جس کا اس میں سے آدھا حصہ ہے اس کا حصہ بنتا ہے 8.5، ایک اونٹ کاٹنا پڑے گا، اور جس کا 1/3 حصہ ہے تو 6 × 18 ہوتا ہے، تو 18 تو ہے نہیں یہاں پہ، تو اس کو 6 بھی پورے نہیں مل رہے، اس سے کم مل رہا ہے۔ اچھا جس کا 90 حصہ ہے، چونکہ اونٹ 18 نہیں ہے تو اس کو بھی پورے 2 نہیں مل رہے، 17 ہی ہے۔ 3 اونٹوں کو ذبح کرنا پڑے گا۔ دربار میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام دنگ رہ جاتے ہیں، اور مولا علی اس مقدمے کو قبول کر لیتے ہیں، اور آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان تمام اونٹوں کو قطار میں لگا دو، اور ان اونٹوں کی قطار میں میرے ایک اونٹ کو لا کر کے کھڑا کر دو۔
اب آپ کے اونٹ کو لا کر کے کھڑا کر دیا. دیکھیے ذہن پہ غور کیجئے گا, ذہن پہ زور دیجئے گا. بڑا مطلب تعجب ہوتا ہے. اونٹوں کی تعداد 18 ہو گئی. آپ نے فرمایا اب اونٹ 18 ہو گئے تو جس کا آدھا حصہ ہے اس کو آپ نے 9 اونٹ عطا فرما دیے, اور جس کا 1/3 حصہ تھا اس کو 6 عطا فرما دیے. تو 9 اور 6 کتنے ہوئے؟ 15. اور جس کا 9واں حصہ تھا تو 18 میں 9واں حصہ کتنا بنے گا؟ ظاہر سی بات ہے 2 ہی بنے گا. 2 اس کو عطا فرما دیے. اونٹ ہو گئے 17 اور 17 اونٹ یہ لے کر آئے تھے. اور حضرت مولا علی نے اپنے اونٹ کو بھی واپس رکھ لیا. اب یہ جب ہم حساب بار بار لگاتے ہیں, کئی سال سے لگا رہا ہوں, آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تو سمجھ میں آ گیا, لیکن یہ گنتی آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ 17 اونٹ لے کر کے آئے, جس کو آدھا ملنا چاہیے تھا 8.5 اس کا حصہ ہو رہا تھا, لیکن اس کو 9 بھی مل گیا. جس کا 6 سے کم ہو رہا تھا اس کو پورا 6 مل گیا. جس کا 2 سے کم ہو رہا تھا اس کو پورا 2 مل گیا. اور 17 میں پورا کام بھی نپٹ گیا. مولا علی کا اونٹ بھی بچ گیا, نہ ہی کوئی اونٹ کاٹنا پڑا اور نہ ہی ایک دوسرے کو کوئی پیسہ ادا کرنا پڑا. فیصلہ بھی ہو گیا. تو یہ حضرت مولا علی کا علم ہے. آپ جانا اور جا کر کے لکھ کر کے دیکھیں. تو یہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا. اسی لیے سرکار نے آپ کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس طرح سے بہت ساری کرامات بھی ہیں. انہی کرامات میں سے ایک یہ ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر جب آپ کا لشکر ایک مقام پر پہنچتا ہے تو آپ کے سپاہی وہاں پر جا کر کے رک جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا کائنات اب ہمارے اندر آگے بڑھنے کی طاقت نہیں, اگر ہمیں پانی نہ ملا تو ہم ہلاک ہو جائیں. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قریب ہی میں ایک گرجا موجود تھا, وہاں پر آپ نے زمین کو کھودنے کا حکم دیا. آپ نے زمین کو کھودنے کا حکم دیا تو آپ کے ساتھی زمین کو کھودنے لگتے ہیں. جب زمین کو کھودا تو زمین کی کچھ گہرائی میں جا کر کے ایک پتھر نظر آتا ہے. اس پتھر کو آپ کے تمام ساتھی اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس پتھر کو وہاں سے اکھاڑ نہیں پاتے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر اترتے ہیں اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں پتھر کے نیچے لگائیں اور اس کو ایک ہی ہاتھ سے پورے پتھر کو اکھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں. جب پتھر کے نیچے دیکھا تو وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے اور آپ کے تمام ساتھی اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں. چونکہ وہاں گرجا قریب تھا, جب وہاں کا راہب وہاں کا پادری دیکھتا ہے تو آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں. پھر اس نے پوچھا کیا آپ ان کے داماد ہیں؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہاں ان کا بھائی اور ان کا داماد ہوں. جب اس نے اتنا سنا, اتنا سننے کے بعد وہ کہنے لگتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے اور مجھے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیجیے. حضرت مولا علی نے یہ سنا تو آپ نے پوچھا کہ آپ اتنے دنوں تک اسلام کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے, لیکن آج تک آپ مسلمان نہیں ہوئے, لیکن آج آپ مسلمان ہو گئے, اس کی وجہ کیا ہے؟
تو اس گرجا کے پادری نے جواب دیا کہ جس چیز کا مجھے انتظار تھا وہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ میں نے کتب سماویہ میں آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو اس پتھر کو اکھاڑ دے گا یا تو وہ اللہ کا نبی ہوگا یا اللہ کے نبی کا داماد ہوگا۔ جب میرے سامنے یہ واقعہ پورا ہو گیا تو میری بات پوری ہو گئی، اور اب مجھے کوئی چیز ایسی نہیں جو کلمہ پڑھنے سے روک سکے۔ تو وہ راہب حضرت مولا علی کی اس کرامت کو دیکھ کر کے مسلمان بن جاتا ہے۔ اور یوں تو حضرت مولا علی کی اور بھی بہت ساری کرامات ہیں انشاءاللہ، چونکہ حضرت مولا علی جہاں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ چارم ہیں، وہیں پر حضرت مولا علی آپ اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ اور میں آج ہی بتا دوں انشاءاللہ کل جو ہم بیان کریں گے ہمارا موضوع بحث اہل بیت اطہار ہوگا اجتماعی طور پر۔ آج جو چیزیں میں نے بیان کی وہ انفرادی تھی، یعنی جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ حدیث ایسی ہوتی ہیں جس میں صحابہ اکرام کی فضیلت ہوتی ہے، تو صحابہ اکرام کی فضیلت ہے تو حضرت مولا علی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح اگر اہل بیت کی تعریف ہے اس میں بھی حضرت مولا علی شامل ہیں۔ تو کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو انفرادی تعلق رکھتی ہیں، وہ میں نے چن چن کر کے آپ کو بتایا۔ اور میں نے شروع میں ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم والیہ من والاہ وعدیہ من عدا۔ انشاءاللہ اس کو بھی میں کل ہی پیش کروں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، ہم نے اپنی بات کو تاریخ کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی پر چھوڑا تھا، اور اب جو میں باتیں آپ کو بتاؤں گا وہ بہت زیادہ دھیان سے سننا اور یاد کرنے کی کوشش کرنا، اور میری ایک عادت ہے کہ میں آپ کو جذبات میں بہانا نہیں چاہتا۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ ذہن نشین کر لیجئے، حضرت عثمان غنی کے بعد، اور ہر کسی کا تقریر کرنے کا بیان کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ہم لوگوں کی زبان ہی سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس سے، کیونکہ ان لوگوں میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ غلطی ہم سے نہیں ہو سکتی، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سنی حضرات بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ شک و شبہ کی بنیاد پر اسلام اور مسلمان کبھی کسی کو سزا نہیں دیتے۔ دوسرا یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ چاہے 100 مجرم بچ جائیں لیکن ان کی وجہ سے ایک بھی بے گناہ کو سزا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں اور کافروں میں فرق یہی ہے کہ کافر اگر کسی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تو چاہے اس مجرم کی جگہ پر 100 لوگ بھی مارے جائیں تو ایک ایک کر کے وہ لائن لگا دیں۔ تو اسی چیز کا فائدہ منافقین نے اور کفار نے اٹھایا، اور مسلمانوں کے درمیان میں کچھ منافقین آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ مسلمان آپس میں لڑ جاتے ہیں، اور کفار و مشرکین کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے کتنے سخت دشمن تھے کہ 4 خلفائے راشدین ہوئے ہیں، اور 4 خلفاء میں سے 3 خلفائے راشدین شہید ہوئے ہیں۔ سمجھیے آپ جو ہے اس کی گمبھیرتا کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ اور سیاست میں کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر حکمراں کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص واقعی میں مجرم ہے، لیکن اگر شرعی ثبوت نہیں ملتا ہے تب حاکم اس کو سزا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ کفار و مشرکین یہی تو چاہتے تھے کہ بنا ثبوت کے کسی کو سزا مل جائے اور ہم مسلمانوں کے درمیان میں اور زیادہ تیزی کے ساتھ نفاق کو پھیلائیں۔ تو ہم نے اپنی بات کو چھوڑا، حضرت عثمان غنی کے گھر کو بلوائی اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اس کا سبب بنتا ہے عبداللہ بن ابی سر کہ جو
مصر کا گورنر ہوتا ہے، اس کی شکایت جب حضرت عثمان غنی کے پاس آتی ہے، حضرت عثمان غنی اس کو تنبیہ کرتے ہیں تو وہ بجائے لوگوں پر نرمی کرنے کے، جو لوگ مدینہ شریف دارالخلافت آتے ہیں انہی لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ پھر اس کے قتل کی وجہ سے 700 لوگ مصر سے امیر المومنین کے پاس آتے ہیں۔ 700 لوگ آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پسند کا گورنر محمد بن ابو بکر کو منتخب کر دیتے ہیں اور یہ لوگ روانہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ راستے میں ایک غلام ملتا ہے جو غلام حضرت عثمان غنی ہی کا تھا، اور دیکھیے رشوت کے زور پر، مال و دولت کی لالچ کے زور پر آج بھی یہ کام کیا جاتا ہے، تو اس کو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب یہ خط اس سے برآمد ہوتا ہے، لوگ حضرت عثمان غنی کے پاس آتے ہیں، مروان کو طلب کرتے ہیں، امیر المومنین مروان کو ان کے سپرد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کے سپرد نہیں کرتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ خط سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ خط مروان نے لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود الخط یشبہ الخط، ایک خط جو ہے دوسرے خط کے مشابہ ہو سکتا ہے، اور شک کا فائدہ مجرم کو ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی نے فتنہ و فساد کی وجہ سے مروان کو بلوائیوں کے حوالے نہیں کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ دارالخلافہ کو اپنے محاصرے میں لے لیتے ہیں۔ جو اپنے محاصرے میں لے لیا، اس وقت یہ بات ذہن میں رہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی، ان کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں عثمان غنی شہید ہو گئے، مولا علی کو چاہیے تھا کہ وہاں سے لوگوں کو بھگا دیتے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر امیر المومنین کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری تلوار کے زور پر مسلمان ہوئے ہیں، اگر آپ حکم دیں، ان لوگوں کو اگر کوئی تکبر ہے اور اگر انہیں کوئی ظلم ہے تو یہ ہے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کو یہاں سے مار کر کے دور بھگا دیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس بات کی اجازت نہیں دی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی شہادت مقدر تھی، آپ اپنے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے لیے یہ بہتر ہے کہ مسلمانوں کے قتل کے بعد میں شہید کیا جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ مسلمانوں کی خوریزی سے پہلے مجھے قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت عثمان غنی کے الفاظ ہیں۔ اور آپ کے پاس میں آپ کے غلاموں کی ایک بہت بڑی فوج تھی، انہوں نے آ کر کے آپ سے عرض کی کہ امیر المومنین عام حکم دیجئے کہ ہم لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے اس بات کی اجازت نہیں دی، اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے یہ اجازت کیوں نہیں دی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی ہوش مند اور عقل مند نہیں تھے، 12 سال تک امور خلافت کو آپ نے انجام دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ حکم دے دیتے تو کہیں بھی احتجاج ہوتا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر اس احتجاج کے اندر کچھ فسادی لوگ لوگوں میں بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ اچھے لوگ بھی ان کے بہکاوے میں آ کر کے احتجاج میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کے احتجاج کی صورت تھی، پلوائی تھے، ممکن ہے وہاں پر کچھ مسلمان بھی تھے، اس لیے حضرت عثمان غنی نے خون ریزی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی اور دیگر صحابہ کرام اپنے اپنے بیٹوں کو کھڑا کر کے وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان کو تنبیہ کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی نے اپنے بیٹوں حضرت امام حسن اور امام حسین سے فرمایا کہ خبردار، یہ لوگ باہر شور شرابہ کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی حضرت عثمان غنی کے محل کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ننگی تلوار لے کر کے امام حسن اور امام حسین کھڑے ہوتے ہیں۔
اب تبرعباز کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کو چاہیے تھا کہ آپ تو شیر خدا تھے، ان لوگوں کو مار کر کے بھگا دیتے، تو حضرت علی المرتضیٰ امیر المومنین کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے؟ آپ نے اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، تو اس کے علاوہ ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو وہاں پر کھڑا کیا، اور اس طرح سے آپ کے گھر کو حصار میں لے لیا جاتا ہے، محاصرہ کر لیتے ہیں، اور آپ کے گھر پر پانی کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اور آج بھی یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی آتنک باد گروہ یا کچھ بھی لوگ ہوتے ہیں تو اگر وہ کسی پر حملہ کرتے ہیں تو حملہ کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس جگہ کے کنیکشن کو کاٹ دیا جاتا ہے، انسان خود ہی مجبور ہو جائے گا۔ کوئی بھی کتنا ہی بڑا محل ہو، اس میں کھانے پینے کے سامان ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کی کھیتی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، تو آپ پر جو ہے لوگوں کی آمد و رفت بند کر دی گئی، آپ نے حملہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ صحابہ کرام کے بیٹے کھڑے ہیں تلواریں لیے ہوئے، تو کچھ لوگ ایک انصاری صحابی کی چھت سے چڑھتے ہیں اور وہاں سے محل کے اندر کود جاتے ہیں، اور حضرت کیونکہ بلوائی بہت شور شرابہ کر رہے تھے، آپ کی زوجہ حضرت نائلہ محل کے اندر سے شور مچاتی ہے کہ کہیں مولا علی ہیں، لیکن شور غل بہت زیادہ تھا، آواز نہیں جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ محل کے اندر داخل ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک شخص جس کا نام حمار یا اسود ہے، تاریخ میں دونوں نام آئے ہیں، اور اس میں تطبیق اس طرح سے کی گئی ہے کہ ممکن ہے حمار اور اسود ایک ہی شخص کا نام ہو، یا پھر حمار اور اسود نام کے دونوں الگ الگ شخص ہوں، اور یہ دونوں حضرت عثمان غنی کے قتل میں ملوث ہوں، اور یہ چھت سے کودے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ جب آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت نائلہ تلوار کے وار کو روکتی ہیں تو آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تو آپ کی شہادت کے بعد سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت مولا علی قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت مولا علی اور حضرت عثمان غنی میں کوئی دشمنی ہے۔ آپ احادیث کے ذخائر کو پڑھیں گے تو حضرت مولا علی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ جگہ پر تعریف اور دوسری بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین منتخب ہوتے ہیں، اور یہ واقعہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے، ایام تشریق، اور 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوتی ہے، اور آپ ایک ہفتے سے کچھ دن زیادہ، اس سے اتنا کم، یعنی کچھ کم 12 سال تک آپ امیر المومنین رہے حضرت عثمان غنی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں اور آپ کے حق کو غصب کیا گیا، تو دو شخص حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو خلیفہ بننے کی وصیت کی تھی، اور اس بات کو آپ سے زیادہ اچھی طرح کون بتا سکتا ہے؟ تو ان چیزوں کو دھیان سے سنیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی اطاعت کرتا رہا، اور کبھی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا، تو اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ رہی بات
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے رکھا، اور سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کو پسند فرمایا، تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہوئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق اعظم کو اپنا جانشین اور خلیفہ منتخب کیا، اور حضرت عمر فاروق اعظم اس کے اہل بھی تھے۔ اور میں حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں فیصلے کرتا رہا، ان کی اطاعت کرتا رہا، ان کی فرما برداری کرتا رہا، اور جنگوں میں بھی شرکت کرتا رہا۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر حضرت علی اور مرتضیٰ خلیفہ بلا فصل ہوتے تو کیا آپ جنگوں میں جاتے؟ آپ جنگوں میں بھی شرکت کرتے رہے۔ اور رہی بات جب حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اب میرا نمبر ہے، یہ آپ جو دو اشخاص آتے ہیں ان سے بیان فرمائیں۔ لیکن اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کا انتخاب کیا، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کو بھی میں نے تسلیم کیا، اور انہوں نے جہاں جنگوں میں شرکت کرائی میں جنگوں میں شرکت کرتا رہا، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا رہا، اور جو مجھے مال غنیمت میں سے حصہ دیا اس حصے کو میں قبول کرتا رہا۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ پتہ چلا کہ حضرت مولا علی خلیفہ بلا فصل نہیں ہیں بلکہ خلیفہ بالترتیب ہیں، اور آپ چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ بات آپ پر جھوٹ ہے کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد مدینہ شریف کبھی بھی اسلام کی راجدھانی نہ بن سکی آپ کی شہادت کے بعد، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے دارالخلافہ کوفہ کو منتخب کیا۔ اب یہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بتا کر کے میں رخصت ہو جاؤں انشاءاللہ، باقی کل بتائیں گے۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بن گئے، اور ادھر ملک شام میں حضرت امیر معاویہ ابھی تک آپ ایک گورنر کی حیثیت سے ہیں، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، یہ آپ حضرت علی المرتضیٰ سے مطالبہ کرتے رہے کہ آپ حضرت عثمان غنی کا قصاص لیجیے، اور حضرت علی المرتضیٰ کسی حکمت کی وجہ سے، حکومت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور دیکھیے اس وقت تو اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، اور اسلام کو آئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوتے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت کتنے دشمن تھے، وہ طرح طرح کے مطلب بیج بویا کرتے تھے، اور آج بھی مسلمانوں کے لوگ کتنے دشمن ہیں، مسلمان کو مسلمان کے خلاف ہی کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ آپ سے مطالبہ کرتے رہے کہ آپ حضرت عثمان غنی کا قصاص لیجئے۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے حواری ادھر حضرت علی المرتضیٰ سے امیر معاویہ کی باتیں لگایا کرتے، اور ادھر حضرت امیر معاویہ کو جا کر کے بتاتے کہ حضرت مولا علی حضرت عثمان غنی کا قصاص نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں اور کچھ جنگیں بھی واقع ہوتی ہیں۔ تو یہ اختلافات جو ہوئے وہ کیوں ہوئے؟ اگر ایک نظریے سے دیکھا جائے تو دیکھیے ظاہراً اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ واقعی میں حضرت علی المرتضیٰ کو چاہیے تھا قصاص لیتے، کیوں نہیں لیا؟ لیکن آپ خلیفہ تھے، اور جب بعد میں تحقیق کی گئی، دیکھیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ بیچ میں ادھر کی ادھر لگا رہے تھے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ انسان اس طرح کے کارنامے انجام دے رہا اسی وقت پتہ چل جائے۔ کبھی کبھی جب تفتیش کی جاتی ہے، تحقیقات کی جاتی ہیں، تو بعد میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ غلطی پر تھے۔ تو جب تحقیق کی گئی تو تمام علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ تمام معاملات میں حضرت مولائے کائنات حق بجانب تھے۔ اگرچہ ظاہراً آپ نے قصاص نہیں لیا، اس کے اندر کوئی حکمت تھی کہ اگر آپ اس وقت قصاص لیتے تو اسلام کی جڑیں کمزور پڑ جاتی۔ اور ادھر امیر معاویہ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ جو ہے حضرت عثمان غنی کا قصاص لینے میں سستی سے کام لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف حضرت امیر معاویہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت مولا کائنات کے ظاہراً خلاف ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی بار بار مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ حضرت عثمان غنی کا قصاص لیجیے۔ تو بہرحال بعد میں کس طرح سے اختلافات ہوتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کس طرح سے چلتی ہے، کس طرح آپ کو شہید کیا جاتا ہے، انشاءاللہ وہ کل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ نے تاریخ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ ان میں اختلاف کیوں ہوئے، آپ امیر معاویہ کو حق پر کیوں مانتے ہیں۔ جناب بالا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائیوں میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا کرا دیتا ہے اور اس میں سے ممکن ہے ایک کا انتقال بھی ہو جائے، تو جس وقت اس کا انتقال ہوا ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، ممکن ہے اس بھائی نے انتقال کیا اور وہ سمجھتا رہے کہ میں نے صحیح اس کو قتل کر دیا، لیکن بعد میں اس کو معلوم پڑے کہ جو بیچ کا جو آدمی تھا، جس کو میں اپنا دوست سمجھ رہا تھا، اس کی وجہ سے میرا بھائی ناحق قتل ہو گیا، اس کو بڑا افسوس ہوگا اور اپنے بھائی کے تعلق سے ہمدردی پیدا ہوگی، تو یہ سارا گناہ اس کے سر جاتا ہے۔ اور دیکھیے، کوئی بھی جب اتنی بڑی حکومت کو سنبھالتا ہے تو سارے لوگوں کی خبر رکھنا اتنا آسان نہیں ہے، تو اس لیے اختلافات ہوئے، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور کسی بھی انسان کو چاہیے غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اور ان کے درمیان جو جنگیں واقع ہوئی ہیں وہ اجتہاد کے طور پر تھی، اور بیچ کے لوگوں نے یہ جنگیں بھڑکائیں اور اس کا پورا جو ہے بوال ان کے سر پر جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے، اور الفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دے، اس کے بدلے میں ایک انسان کو قتل کیا جاتا ہے، اور یہ فتنہ جو عبداللہ بن سبا اور اس کے حواریوں نے گویا اس کے اندر 1,00,000 لوگ قتل ہوتے ہیں۔ اب یہ تحقیق کرنا مشکل ہے کتنے مسلمان تھے، اس میں کتنے منافق تھے، لیکن جتنے لوگ بھی قتل ہوئے وہ تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اب یہ تحقیق کرنا نہ تو میرے بس کی بات ہے کہ تمام لوگوں کا نام آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور نہ ہی یہ اندازہ لگانا ہمارے بس کی بات ہے کہ اس میں کون منافق تھا کون نہیں، لیکن اس فتنے کی وجہ سے 1,00,000 لوگ 350 سال کے اندر قتل ہوئے۔ تو یہ فتنے کی وجہ سے ہوا، اور کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ انشاءاللہ اس کی اگلی تشریح ہم کل پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو اسوہ صحابہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔